بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے محرومین انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی ہدیہ یہاں سے ان کو بھیجیں، کیونکہ بہرحال وہ عالم ایسا ہے کہ جو وہ لے کر چلے گئے وہی ہے ان کے پاس، کیونکہ اس عالم میں انسان خود اب کچھ نہیں لا سکتا انٹل انلیس اس کی اولاد اچھی ہو، اس نے کوئی ایک نیک کام کیا ہو، وہی ہو سکتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، شخص اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں اس کو انگور اچھے لگتے ہیں تو وہ انگور خرید لیتا ہے اور اپنے ملازم کے ذریعے سے گھر بھجواتا ہے کہ میں دوپہر کو کھانے پہ آؤں گا، انگور کھاؤں گا۔ جب وہ دوپہر کو گھر آتا ہے تو دسترخوان پہ سب کچھ ہوتا ہے سوائے ان انگوروں کے، تو پوچھتا ہے کہ بھئی وہ انگور کہاں ہیں؟ تو زوجہ بتاتی ہیں کہ وہ انگور اچھے اتنے تھے، بچے کھا گئے، یا تھوڑی بہت بچی تھے میں نے کھا لیے۔ وہ اسی وقت دسترخوان سے اٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کھاتا، اپنا بیگ لیتا ہے چلا جاتا ہے۔ رات کو بہت دیر میں واپس آتا، گھر والے پوچھتے ہیں کہاں چلے گئے؟ نہ کھانا کھایا، اچانک سے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میری زندگی میں ہوتے ہوئے میرے گھر والے میرے لیے چند انگور کے دانے نہیں رکھ سکتے، تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے کیا کریں گے؟ تو کہا میں اٹھا اور میں نے اسی وقت اپنے وکیل کو بلایا اور جا کر ایک زمین خریدی، اور زمین خرید کر میں اس کی رات تک بنیادیں رکھ کر آیا ہوں کہ یہاں مسجد کی تعمیر کی جائے، تاکہ میرے مرنے کے بعد کوئی تو ایسا کام ہو جو میرے ساتھ میری قبر میں جائے میرے ساتھ۔ اللہ صلی علی محمد۔ بعض اوقات ہم اپنی پوری زندگی محنت میں خرچ کر دیتے ہیں، یا اولاد کے لیے یہ بنا لیں، اولاد کے لیے وہ بنا لیں، گھر بنا دیں، یہ کر لیں، ایسا نہیں ہوتا، اور اپنی آخرت رزق تو خدا نے لکھا ہے، آپ کو مل رہا ہے، آپ کی اولاد کو بھی ملے گا۔ بہت سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا، آپ کو کس نے دیا؟ آپ کو بھی تو اسی نے دیا ہے، ان کو بھی وہی دے دے گا۔ آپ اچھا ان کو پڑھا لکھا دیں، تعلیم دے دیں، ان کو انسان بنا دیں، تاکہ اس کے نصیب میں جو ہوگا کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ لیکن اپنی آخرت کے بارے میں خود سوچیں، آج کی اولادیں کہاں ہیں آپ کے سامنے؟ کہاں کون سی اولاد قبرستان میں جا کے بیٹھتی ہے؟ آہستہ آہستہ تو سسٹم آن لائن ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں قبر پہ بھی آن لائن فاتحہ پڑھ لو بھائی آگے جانے میں ہوتا ہے۔ اب یہ بہت ضروری ہے کہ نیک کام کر کے جائیں، قبر کو اپنی منور خود کریں، خود کریں۔ آج ہم سب کے محرومین، میرے محرومین، آپ کے انتظار کر رہے ہیں، آج ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ شہید دستغیب اپنی کتاب کے اندر واقعے کو جو بیان کرتے ہیں اس کا ایک حصہ بس یہی ہے کہ جو بھی چیز آپ ان کو بھیجتے ہیں قبر میں، وہ ان کی قبر میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ کم سے کم اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محرومین کی قبر میں تازہ جھونکا چلا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھ رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد۔ اب یہ اس لمحے میں ان کی قبر جو ہے وہ اس ہوا کے جھونکے کے ساتھ عزیزان محترم، بہرحال خدا جو ہے وہ مغفرت دے، کیونکہ بہرحال دنیا تو گزر ہی جائے گی، آخرت بہت سخت، قبر جو ہے وہ بہت سخت، آسان نہیں ہے، ہم اس کو اتنا بیان نہیں کر پاتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو صرف خوف نہیں، امید بھی ہونی چاہیے، بشارت بھی ہونی چاہیے۔ کون بچائے گا؟ کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز نہیں بچا سکتا۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دوسرے عالم دین کو دیکھا کہ جو بہت باتقوا تھے، پرہیزگار تھے، مجلس ہو رہی ہے، دیکھا مجلس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، تو میں نے ان سے خواب میں کہا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے، آپ کیا کرنے آئے ہیں مجلس میں؟ کہا میں مجلس میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو لوگ گریہ کریں گے میں ان کے آنسوں کو جمع کروں۔ کہا کیوں؟ کہا اس عالم میں آنسو نہیں ہے، اس عالم میں سجدے نہیں ہے، سجدوں کا ریوارڈ ہے، آنسوؤں کی جزا ہے، آنسو نہیں ہے وہاں پہ، تو جو ہے وہ یہیں پر ہے۔ تو ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔
میں تو اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں پاتا سوائے وہ ایک ام المقدسہ میں بی بی کی حرم کی زیارت، وہی سرمایہ ہے، اور باقی یہ مجلس ہے، ایک آنسو ہے کہ جو وجود سے اللہ کرے کہ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ اہل بیت کے لیے محبت میں ان کے غم میں نکلتا، کچھ نہیں ہے آپ۔ اور یہ حقیقت کہ ہم بہرحال اس در پر آتے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس عالم میں بقا ملے جانے میں، ورنہ وہاں جو کھڑے ہوں گے ایک ایک سوال پر کتنے سال کھڑا ہونا پڑے گا خدا جانتا ہے۔ رسول خدا اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، بیٹی کے چہرے پر اضطراب دیکھتے ہیں، پریشانی دیکھتے ہیں۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی کیسی پریشانی؟ کہا بابا قیامت میں ہر چیز عریاں ہوگی، ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، اوپن ہوگی نا، کچھ چھپا تھوڑی سکتے ہیں، یہاں آپ چھپا سکتے ہیں، یہاں میں آپ سے چھپا سکتا ہوں میرے دل میں کیا ہے، میرے عمل، وہاں تھوڑی چھپا سکتا ہے، وہاں سب کھلا ہوا ہوگا۔ تو بی بی کس کے لیے پریشان ہے؟ ہمارے لیے پریشان، وہ تو شفاعت کے لیے ہیں قیامت میں۔ کہتی ہیں تو ایسے میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور رسول خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے فاطمہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان مت ہوں، خدا قیامت میں ان کے چاہنے والوں کو نور کے دائرے میں رکھے گا۔ خدا کرے کہ بہرحال ہمارا شمار ان کے چاہنے والوں میں ہو۔ جب قیامت میں روایت ہے، آیت اللہ مصباح یزدی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں اس روایات کو کہ قیامت والے دن اینا فاطمیون کی صدا بلند کی جائے۔ کہاں ہے فاطمیون؟ فاطمیہ کہاں ہے؟ تو جو فاطمی کون ہے؟ روایات کہتی ہے کہ جو مجلس قائم کرتے تھے فاطمیہ کی، جو مجلس میں شرکت کرتے تھے یا کسی نہ کسی طریقے سے فاطمیہ ایام میں اپنا حصہ ڈالتے تھے، وہ الگ سے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ بہرحال اجزاء تو ایسی ٹوٹے پھوٹے ہمارے پاس اعمال ہیں اور اسی اعمال سے اس دروازے پر جائیں۔ اور بہرحال عالم دین بیان کرتے ہیں کہ میں جرمنی گیا اور وہاں پر میں مجلس پڑھا تھا، ایام اعزاں تھے، محرم تھے، تو ایک شخص جرمن تھا، وہ میرے پاس آیا تو اس نے بولا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے گھر پہ مجلس پڑھ دیں، تو لیکن شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں جو مجلس پڑھیں اس پہ مصائب جو ہے وہ بی بی سیدہ کے پڑھیں۔ تو میں نے وہاں جو لوگ تھے کہ بھائی کون ہے، تو ان کا نہیں اچھا آدمی ہے، مسلمان ہوا ہے، کچھ عرصہ ہوا ہے۔ میں چلا گیا، بڑا سا گھر تھا، وہاں بھی اس نے مجھے یہی کہا کہ مصائب جو ہیں وہ خاتون اول کے پڑھے جائیں۔ تو میں نے کہا کہ محرم کے دن ہے، محرم کے دنوں میں تو بہرحال دوسرے مصائب ہوتے ہیں۔ کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو مجھے یہی مصائب پڑھواتے ہیں، بغیر آپ کی مرضی۔ میں نے کہا چلو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہتا میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس بہت پیسہ، اور وہ مریض تھی، اس کا مرض ایسا تھا کہ اس کی پسلیوں میں کوئی پرابلم تھی۔ میں نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا جہاں جا سکتا تھا گیا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میرے گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی جو مسلمان تھی، بہت عرصے سے تھی۔ تو ایک دن اس نے مجھے بولا کہ جہاں تم نے سب کو دکھایا ہے وہاں ایک طبیب اور ہے۔ تو کہا مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں جاتا ہوں، میں اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں، میں پیسے خرچ کرتا ہوں۔ کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ تسبیح پکڑو، یہ ایک ذکر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے مذاق کر رہی ہو، تمہیں مطلب میں یہ حالت کیسی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں یہ تسبیح پڑھوں؟ ہاں بس تم یہ تسبیح پڑھو۔ کہا میں بھی کیا کرتا، میں نے بھی، اس نے مجھے ایک تسبیح دی اور ایک تسبیح پڑھنے کو کہا کہ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری مولا، اے فاطمہ میری مدد کیجیے۔ کہا میں پڑھتے پڑھتے میری حالت تھوڑی غنودگی کی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو اٹھ نہیں سکتی تھی دوڑتی ہوئی آئی۔
اور آتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ بابا وہ جا رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کون، کیسا؟ کہا کہ میں تو لیٹی ہوئی تھی، وہ جو بوڑھی خاتون ان کے یہاں کام کرتی تھی وہ مصلے پہ بیٹھی ہوئی بی بی سے استغاثہ کر رہی، تو دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی آئی ہیں، اس نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا درد محسوس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ خاتون نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو میں نے بولا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہا میری بھی پسلیاں ٹوٹی۔